السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ یہ ہمارا ایک انتہائی خاص سفر ہے جو پورے رمضان کے 30 دنوں پر محیط ہے۔ اس کا مقصد روزانہ ایک نبی کے حساب سے 30 انبیاء کرام کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ اور بتاتی چلوں کہ آج اس بابرکت مہینے کا 19واں روزہ ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز حضرت الیسا کی کہانی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پر چلنے والے ان عظیم ترین انسانوں کی زندگیاں محض کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے۔ یہ جو ان انبیاء کی زندگی کی کہانیاں ہیں اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ دراصل ایسے لازوال اسباق ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک مستقل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بالکل، اور جب ہم حضرت الیسا کی بات کرتے ہیں تو مطلب ان کی کہانی کا آغاز ایک اور عظیم نبی حضرت الیاس سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم دراصل قدیم لیونٹ کے علاقے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، لیونٹ جی، جو یعنی اگر ہم آج کے جغرافیے کے حساب سے دیکھیں تو یہ وہ خطہ ہے جسے آج ہم فلسطین، شام، لبنان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے طور پر جانتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سلطنت اسرائیل قائم تھی اور وہاں کا جو سیاسی اور سماجی منظرنامہ تھا نا وہ ایک انتہائی پیچیدہ دور سے گزر رہا تھا۔ بہت پیچیدہ، کیونکہ تخت پر شاہ احاب کی حکمرانی تھی اور اس کے ساتھ ملکہ جزبل بالکل وہ طاقت کے نشے میں بالکل سرشار تھی۔ ہاں، اور یہ دور یہ صرف ایک عام بادشاہت کا دور نہیں تھا بلکہ ایک ایسا وقت تھا جب ریاست نے باقاعدہ ایک خاص قسم کی بت پرستی کو اپنا سرکاری مذہب بنا لیا تھا۔ سرکاری مذہب یعنی بال نامی دیوتا کی پوجا پورے معاشرے پر مسلط کی جا رہی تھی اور سختی سے کی جا رہی تھی۔ تو آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ایک ایسی ہستی کے گرد گھومتا ہے جنہوں نے اس پورے ریاستی اور استحصالی نظام کے سامنے بالکل اکیلے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ایک عظیم پیغمبر حضرت الیسا علیہ السلام کی۔ بے شک۔ اور اس گفتگو کا مقصد صرف ایک تاریخی خاکہ کھینچنا نہیں ہے بلکہ دراصل یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس کوئی ظاہری ریاستی یا مادی طاقت نہیں تھی اس نے کیسے ایک پورے کے پورے معاشرے کا رخ موڑ دیا۔ ہاں۔ اور اس منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ شاہ احاب اور ملکہ جزبل کے دور میں جو نظام چل رہا تھا وہ تھا کیا؟ ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، وہ محض چند مذہبی رسومات تک محدود نہیں تھا، وہ ایک بہت گہرا معاشی اور سیاسی استحصالی نظام تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، یہ صرف پوجا پاٹ کا مسئلہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم بال دیوتا کی بات کریں تو اس دور کے عقیدے کے مطابق اسے بارش، زراعت اور زرخیزی کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اور اس دور میں تو پوری معیشت کا دار و مدار ہی زراعت پر ہوتا تھا۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اب ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں جس کی معیشت صرف زراعت پر ہو۔ اگر بارش نہیں ہوگی تو سیدھی سی بات ہے فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور اگر فصلیں تباہ ہوئیں تو لوگ بھوکے مریں گے۔ تو حکمران طبقے نے اور ان کے درباری پجاریوں نے اسی خوف کا فائدہ اٹھایا۔ 100%۔ انہوں نے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر بال کو خوش نہیں رکھا گیا تو بارشیں رک جائیں گی اور قحط آ جائے گا۔ ہاں، یعنی پجاریوں نے ایک طرح سے پورے زرعی اور معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ یہ تو آج کے دور کی زبان میں ایک انتہائی منظم پروپیگنڈا اور معاشی بلیک میلنگ تھی۔ بہت بڑی بلیک میلنگ۔ اسی پس منظر میں جب ہم حضرت الیسا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی جد و جہد صرف ایک روایتی مذہبی تبلیغ نہیں لگتی۔ ہاں، وہ ایک ایسے ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت تھی جس نے عام انسانوں کو خوف اور مجبوری کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ بالکل، یہ پہلو واقعی اس پورے کہانی کو ایک بالکل نیا رنگ دیتا ہے کہ یہ صرف عقیدے کی جنگ نہیں تھی بلکہ روٹی، روزگار اور معاشی آزادی کی بھی جنگ تھی۔ لیکن اس بڑی بغاوت سے پہلے کی جو کہانی ہے نا وہ بذات خود بڑی حیران کن ہے۔ جب ہم حضرت الیسا علیہ السلام کے ابتدائی دور پہ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ایک ایسے نیک گھرانے سے تھا جو اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی اپنی اصل تعلیمات پر قائم تھا۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ چاروں طرف بال کی پوجا ہو رہی تھی، ریاستی دباؤ تھا، لیکن یہ گھرانہ پہلے کے انبیاء یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی ہوئی توحید پر سختی سے کاربند تھا۔ مگر
جو چیز سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ایسا موڑ جس نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان کی بیماری کا وقت؟ بالکل، جوانی کے دنوں میں بجائے اس کے کہ وہ کوئی عام زندگی گزارتے، وہ ایک انتہائی جان لیوا بیماری کا شکار ہو گئے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں مطلب تاریخ کے دھارے ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان ایک شدید اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کی دنیا اور اس کی ترجیحات یکسر بدل جاتی ہیں۔ ہاں، موت کا خوف انسان کو بالکل بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور اس شدید تکلیف کے دوران ان کی ملاقات حضرت علیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت علیسیٰ علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل میں توحید کی واحد اور سب سے توانا آواز تھے، اور سب سے بڑے باغی بھی سمجھے جاتے تھے ریاست کی نظر میں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے اس نوجوان کے لیے اللہ کے حضور شفا کی دعا کی، اور یہ کوئی عام دعا نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علیسیٰ علیہ السلام کو اس جان لیوا بیماری سے مکمل اور معجزاتی طور پر شفا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اسے تھوڑا نفسیاتی اور روحانی زاویے سے دیکھیں تو یہ محض جسمانی شفا تو نہیں تھی نا، یہ دراصل ایک نئی زندگی کا ملنا تھا، ایک دوسرا جنم کہہ لیں۔ جب کسی انسان کو موت کے منہ سے واپس لایا جاتا ہے تو اکثر اس کے اندر ایک بہت گہرا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی اب اس کی اپنی نہیں رہی، کہ اب یہ کسی بڑے مقصد کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اور بالکل یہی ہوا۔ انہوں نے اسی لمحے اپنی پچھلی زندگی کو پیچھے چھوڑا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے سب سے عقیدت مند پیروکار اور شاگرد بن گئے۔ اس فیصلے کی شدت کا اندازہ لگانا میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک نوجوان جو ابھی موت کے منہ سے نکلا ہے، وہ ایک ایسے انسان کا شاگرد بننے کا فیصلہ کرتا ہے جو مطلب اس وقت کی سپر پاور اور جابر حکمرانوں کے نشانے پر ہے۔ یہ کوئی آسان راستہ تو ہرگز نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے کئی سال حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ گزارے، ان کے ساتھ مختلف علاقوں کے سفر کیے، ان کی صحبت میں رہ کر حکمت اور توحید کے اسباق سیکھے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تربیت کس قسم کی رہی ہوگی؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کوئی مدرسے یا کلاس روم کی تربیت تو نہیں تھی، یہ تو عملی میدان میں تھی، ایک انتہائی مخالف اور خطرناک ماحول میں۔ دراصل یہ تربیت مزاحمت اور استقامت کی تربیت تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہ کر انہوں نے یہ سیکھا کہ جب پوری ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہو، جب معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، تو اس وقت اپنے اعصاب کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، کیسے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہاں، انہوں نے قیادت کا وہ اصول سیکھا جو طاقت کے استعمال پر نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی پر استوار تھا۔ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں تھی، یہ برسوں کی خاموش مشق تھی۔ کیونکہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح راتوں رات تو نہیں ہوتی نا۔ بالکل نہیں ہوتی، اس کے لیے بے پناہ صبر درکار ہوتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر جس طرح معاشرے کے مختلف طبقات کے سامنے جا کر بال کی پوجا کو مسترد کیا، وہ انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن خداؤں کو تم پوج رہے ہو اور جن کے نام پر حکمران تمہارا استحصال کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ تمہیں رزق دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی شفا دینے کی۔ صرف ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور یہ پیغام تو حکمران طبقے کے لیے کسی بوم شیل سے کم نہیں رہا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی لوگ یہ مان لیتے کہ بارش اور فصلیں بیل کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو پجاریوں اور بادشاہ کا وہ جو خوف کا نظام تھا وہ تو تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا۔ بالکل، ان کا سارا کنٹرول ہی ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں ہستیوں کو شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید ترین، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت الیاس علیہ السلام کا اس دنیا میں مشن مکمل ہونے لگا۔ ہاں، وہ رخصت کا وقت۔ اور یہ تاریخ کا ایک انتہائی نازک لمحہ ہوتا ہے جب ایک عظیم رہنما رخصت ہو رہا ہو اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ لینی ہو۔ یہ منتقلی مطلب کیسی رہی ہوگی؟ یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری کی منتقلی تھی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا وقت رخصت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم منصب حضرت علیسیٰ علیہ السلام کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ ذرا اس نفسیاتی دباؤ کو محسوس کریں۔ ایک ایسا شخص جو اب تک سائے میں رہ کر سیکھ رہا تھا، اب اسے بالکل سامنے آ کر ایک پوری قوم کی رہنمائی کرنی تھی۔ وہ اب صرف ایک شاگرد نہیں رہے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے نبی اور سب سے بڑے رہنما بن چکے تھے، اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کی بلندی کا اندازہ
اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر انتہائی واضح اور پروقار الفاظ میں موجود ہے۔ بے شک، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں۔ سورت 7 کی آیت 48 میں انہیں اور دیگر انبیاء کو بہترین لوگوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اور سورۃ الانعام کی آیت 86 میں بھی ان کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں کیا گیا ہے جنہیں اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی مہر ہے کہ انہوں نے اپنے پیشروں کی چھوڑی ہوئی جو ذمہ داری تھی نا، اسے نہ صرف اٹھایا بلکہ اسے انتہائی احسن طریقے سے نبھایا۔ یہ مقام واقعی بے مثال ہے، اور جب انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی نبوت کے فرائض اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کا آغاز کیا تو ان کا کام بہت وسیع تھا۔ بہت وسیع۔ انہیں صرف لوگوں کے عقیدے ہی نہیں بدلنے تھے، بلکہ اس معاشرے میں جو کرپشن اور ناانصافی جڑ پکڑ چکی تھی اسے بھی ختم کرنا تھا۔ بالکل، وہ سماجی اصلاح کا بھی بہت بڑا کام تھا۔ وہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر گئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں پھیلی ہوئی مایوسی کو دور کر سکیں، اور اس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے شاندار معجزات عطا کیے تھے۔ معجزات کا ذکر یہاں بہت اہم ہے۔ ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے بیماروں کو شفا دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب علاقے میں قحط پڑا اور معاشی بدحالی عروج پر تھی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا۔ اب ان معجزات پر ذرا گہرائی سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اکثر ہم معجزات کو صرف ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں نا۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک بہت گہرا سماجی اور سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ بال کو بارش اور زراعت کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اب جب علاقے میں قحط پڑا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ریاست کا وہ دیوتا جس کے نام پر وہ لوگوں کو ڈراتے تھے وہ ناکام ہو گیا تھا۔ ناکام ہو گیا تھا، بالکل۔ وہ قحط دراصل اس استحصالی نظام کی کلئی کھولنے کا وقت تھا، اور عین اس وقت جب لوگ بھوک اور مایوسی سے نڈھال تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے خوراک مہیا کرنا یہ محض ایک کرشمہ نہیں تھا، یہ تو ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ حقیقی رزق دینے والی ذات کون ہے۔ یہ معجزات ایک طرح سے اس وقت کے طاقتور پجاریوں کے معاشی کنٹرول پر ایک براہ راست ضرب تھے۔ ایک کاری ضربہ تھی۔ اس نے معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں ان ظالم حکمرانوں کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ تمہاری زندگی اور موت کسی انسان یا کسی جھوٹے دیوتا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں خدائی حکمت عطا کی گئی تھی جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے پیچیدہ معاملات اور جھگڑوں کے منصفانہ فیصلے کرتے تھے۔ ہاں، جس نے انہیں ایک روحانی پیشوا کے ساتھ ساتھ ایک عملی اور انصاف پسند سماجی رہنما بھی بنا دیا تھا۔ یہ نقطہ اس پوری کہانی کا مجھے سب سے دلچسپ حصہ لگتا ہے کہ کس طرح ایک قحط اور اس میں خوراک کا انتظام ایک پوری ریاست کے بیانیے کو شکست دے سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان کی ذاتی زندگی اور طرز عمل کو دیکھیں نا تو وہ بھی اس ریاستی بیانیے کے بالکل برعکس تھا۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف شاہ آہاب اور اس کی ملکہ جزبیل تھے جو عالی شان محلوں میں رہتے تھے، جن کی زندگیوں میں بے پناہ عیاشی اور تکبر تھا، ان کا عوام کے دکھ درد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تھی، وہ اگر چاہتے تو اپنے مقام اور اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے انتہائی سادہ، عاجزانہ اور درویشانہ زندگی کا انتخاب کیا۔ بالکل، وہ تخت پر بیٹھ کر احکامات جاری کرنے والے رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ان کے دکھ درد بانٹنے والے رہنما تھے۔ وہ اتنے سخی تھے کہ ان کا دروازہ ہر غریب، مظلوم اور ضرورت مند کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ اور قائدین کا کردار کا یہی وہ تضاد ہے جو کسی بھی معاشرے کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ دیکھیں، جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حکمران ان کا خون چوس کر اپنے محل بنا رہا ہے اور ان کا روحانی رہنما ان جیسی ہی سادہ زندگی گزار کر ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، تو ایک خاموش انقلاب جنم لیتا ہے۔ ایک بہت گہرا انقلاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بے لوث خدمت اور منصفانہ قیادت کا نتیجہ تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا جسے ہم ایک شاندار دور اصلاح کہہ سکتے ہیں۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ان کی مسلسل اور انتھک محنت کی وجہ سے لوگوں کے دل بدلنا شروع ہوئے۔
وہ شرک کے اس خوفناک نظام کو چھوڑ کر دوبارہ اس خالص توحید کی طرف لوٹنے لگے جو ان کے آباء و اجداد کا اصل راستہ تھا۔ اور معاشرے میں جو ناانصافی عام ہو چکی تھی وہ بھی کم ہونے لگی۔ کمزوروں اور غریبوں کو ان کے وہ حقوق ملنے لگے جو ریاستی پجاریوں نے ان سے چھین لیے تھے۔ ایک ایسا پرامن معاشرہ تشکیل پانا شروع ہوا جس کی بنیاد طاقت کے زور پر نہیں بلکہ قانون، انصاف اور اخلاقیات پر رکھی گئی تھی۔ ایک شخص کی ثابت قدمی واقعی کتنے بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے، یہ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مشن کے لیے وقف کر دیا، پوری زندگی لگا دی۔ ایک طویل زندگی پائی انہوں نے، اور اپنی عمر کے آخری حصے تک بغیر کسی لالچ یا تھکاوٹ کے وہ مسلسل لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھاتے رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب وہ اپنا عظیم ورثہ پیچھے چھوڑ کر نہایت پرامن انداز میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بے شک ان کے مدفن کے حوالے سے مختلف تاریخی روایت ملتی ہیں۔ کچھ محققین اور مورخین کا ماننا ہے کہ وہ تاریخی علاقے سامرا میں مدفون ہیں، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان سے منسوب ایک مزار النبی علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اصل اہمیت اس جگہ کی نہیں ہے جہاں وہ مدفون ہے۔ بالکل نہیں۔ اصل اہمیت اس نظریے اور اس ورثے کی ہے جو وہ انسانیت کے لیے چھوڑ گئے۔ تاریخی مقامات اپنی جگہ اہم ضرور ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ اسباق ہیں جو ہم تاریخ کے ان ابواب سے اخذ کرتے ہیں۔ اور اسباق تو بہت گہرے ہیں، بہت گہرے۔ اگر ہم اس پوری جدوجہد کا عمیق جائزہ لیں تو کچھ باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حالات کی تاریکی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، جب انہوں نے اپنا مشن شروع کیا تو ہر طرف بت پرستی اور ظلم کا راج تھا، لیکن انہوں نے امید نہیں ہاری، اور سچائی پر استقامت ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ دوسرا اہم سبق ہمیں ان کی شاگردی کے دور سے ملتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی براہ راست رہنما بننا چاہتا ہے، سب کو جلدی ہے اوپر پہنچنے کی۔ بالکل، لیکن ان کی زندگی بتاتی ہے کہ حقیقی علم اور حکمت سیکھنے کے لیے ایک سچے استاد کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور وفاداری کے ساتھ ان کے مشن کا حصہ بننا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات بہت درست ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرتی تبدیلیاں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ایک دن گھمائی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو نسلوں کا کام ہوتا ہے۔ نسلوں کا کام ہے، بالکل۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جو بیج بویا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پروان چڑھایا۔ اس میں بے پناہ صبر، برداشت اور ایک طویل تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سبق جو آج کے جدید دور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا، وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ یا قیادت کا اصل مقصد وسائل پر قبضہ کرنا، طاقت کا مظاہرہ کرنا یا لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھنا بالکل نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ حقیقی قیادت تو لوگوں کو آزاد کرنے، انہیں شعور دینے اور بے لوث ہو کر ان کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن ان تمام مثبت پہلوؤں اور اسباق کے ساتھ ساتھ تاریخ کا یہ سفر ہمیں ایک انتہائی فکر انگیز اور کسی حد تک تلخ حقیقت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اس دور کے بعد کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بہت حیران کن چیز نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو نیکی، انصاف اور سچائی کا ایک بہترین نظام قائم ہوا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہ سکا۔ ہاں، یعنی بعد میں حالات پھر خراب ہو گئے۔ جی، تاریخ گواہ ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو بعد میں آنے والی نسلیں تھیں، انہوں نے اس عظیم ورثے کی حفاظت نہیں کی۔ وہ رفتہ رفتہ دوبارہ اسی گمراہی، اسی سماجی کرپشن اور انہی استحصالی نظاموں کا حصہ بنتی چلی گئیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے نے ایک بار آزادی یا انصاف حاصل کر لیا تو بس اب وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ اچھائی، انصاف اور اخلاقی قدریں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنہیں ایک بار حاصل کر کے آپ کسی تجوری میں بند کر دیں۔ ہر نئی آنے والی نسل کو، ہر دور کے انسانوں کو ان قدروں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد خود کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر غفلت بڑھتی جائے تو معاشرے کو دوبارہ اندھیرے میں جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ذرا سی دیر نہیں لگتی۔ کیا ہم آج بھی اس تاریخی سچائی کو اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کی یہ جو کشمکش ہے یہ کسی ایک دور یا ایک نسل پر آ کے ختم نہیں ہوتی. ہر دور کا اپنا ایک لیونٹ ہوتا ہے، اپنے جابر حکمران ہوتے ہیں اور اپنے استحصالی نظام ہوتے ہیں. بے شک. اور ہر دور کے انسانوں کو یہ فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے کہ آیا وہ خاموشی سے اس ظالمانہ نظام کا حصہ بنے رہیں گے یا پھر تاریخ کے ان عظیم کرداروں کی طرح اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جسے تاریخ کے اوراق میں بند نہیں کیا جا سکتا. یہ آج بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہے، بس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. بالکل درست کہا. اور اسی گہری اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس بیٹھک کو یہیں روکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تاریخ کے یہ اسباق ہمارے آج کو سمجھنے میں کچھ مددگار ثابت ہوں گے.